السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کرکٹ کے فینز آج کل جس چیز پر سب سے زیادہ بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سا کھلاڑی ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ کا حصہ ہوگا اور کس کو اسکواڈ سے باہر رکھا گیا ہے۔ بہت سی افواہیں چل رہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ٹیم مینجمنٹ نے اپنے پلانز کافی حد تک واضح نہیں کیے، لیکن کچھ جو سامنے آئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین یہ کنفرم کر لیں کہ عاقب جاوید، احمد دانیال اور عباس افریدی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ پاکستان نے اپنی بالنگ لائن اپ کے لیے شاہین شاہ افریدی، حسن علی، حارث رؤوف اور نوجوان سلمان مرزا پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف ایک ینگسٹر یعنی سلمان مرزا کو موقع دیا گیا ہے، باقی سب سینئر کھلاڑی ہیں۔ اگر سلمان مرزا کر گیا تو ٹیم کے لیے بڑی خبر ہوگی، ورنہ پھر بوجھ سینئر پر ہی ہوگا اور سلمان مرزا کو صرف 1 یا 2 میچ میں آزمایا جائے گا۔ عباس افریدی کی غیر موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ نے انہیں سی پی ایل کھیلنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ محمد نواز کو واپس روک کر ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن سیریز میں دستیاب۔ احمد دانیال کو اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے، مگر پلینگ 11 میں آنے کا امکانات بہت کم ہیں، اور یہ تب ہی ہوگا اگر کوئی کھلاڑی یعنی کہ فاسٹ بولر انجری کا شکار ہو تو۔ بیٹنگ کے محاذ پر کچھ کلیئرٹی آ چکی ہے۔ اوپننگ میں سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کو اعتماد دیا گیا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر فخر زمان واپسی کر رہے ہیں جو مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو اس وقت آرام دیا گیا ہے اور وہ صرف جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے بعد دوبارہ ایکشن میں آئیں گے۔ مڈل آرڈر میں خوشدل شاہ، سلمان علی آغا اور حسن نواز موجود ہیں۔ آل راؤنڈرز آپشن میں محمد نواز، اسپن ڈپارٹمنٹ میں سفیان مقیم اور ابرار احمد جیسے بالرز ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بیٹنگ لائن اپ اب اتنی مستحکم نہیں کہ ٹیم 5 اسپیشلسٹ بولر کھلا سکے۔ زیادہ سے زیادہ 4 بولرز کے ساتھ جانا ہوگا۔ یہاں سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم کا ڈھانچہ تقریباً واضح ہے۔ 3 سینئر فاسٹ بولر کے ساتھ ایک نوجوان کو آزمایا جا رہا ہے۔ بیٹنگ میں فخر زمان کی واپسی نے ٹاپ آرڈر کو سہارا دے دیا ہے، جبکہ بابر اعظم اور رضوان فی الحال اس پلان کا حصہ نہیں ہیں۔ اصل امتحان اب یہ ہے کہ مینجمنٹ کن فاسٹ بولرز کو پلینگ 11 میں اتارتی ہے اور کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ فیصلہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہی فیصلہ پاکستان کی جیت یا ہار کا تعین کرے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسکواڈ پاکستان کا ایشیا کپ میں بہتر پرفارم کر پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور